اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ویڈیو کے اس حصے میں ذرا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ابھی سال 2024 نہیں ہوا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ متعدد ویڈیوز کی تھی کہ سال 2024 میں عوام کا جو ذائچہ ہے، عوام کا جو ستارہ ہے وہ کیا ہوگا. آپ نے بتایا تھا کہ عوام کا جو ستارہ ہے وہ اس بار بہت تگڑا ہوگا، اور عوام جو اس بار کرے گی، اور بالخصوص آپ نے اشارہ دیا تھا کہ 8 فروری کے روز جو کرے گی وہ شاید 75 سالہ سیاسی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسا ہوا. ابھی تک لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ 8 فروری کو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یا لوگوں نے باہر نکل کر کیا دیا ہے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ انتخابات ہو گئے، لوگ باہر نکلے، اس پہ ڈاکہ بھی ڈل چکا. تو اب موجودہ وقت میں یا پھر آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب بھی اگر باہر آ جاتے ہیں، جو کہ انہوں نے آنا ہے، اور ادھر سے عوام کا ذائچہ ستارہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں پھر کوئی مزید پاکستان میں لانگ مارچ، احتجاج یا اس حوالے سے کوئی صورتحال نظر آئے. دیکھیں وسیم صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت قائم ہوئی وفاق میں پاکستان میں، اس کا تو ذائچہ پاکستان کے حوالے سے موجود ہے. اس حکومت کو میری پریڈکشن ہے ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے لگا ہے، اور وہ اپریل کے کسی وقت میں متوقع ہے. اور پہلے جو اپریل کے 10 دن گزارنے کے بعد اس جھٹکے میں شدت آ جائے گی. اب انتظار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہ کیا کرتے ہیں. لیکن جو وسیم صاحب کرنٹلی ہم ذائچے کو پڑھتے ہیں، جیسے آج مطلب زرداری صاحب کو صدر بنا دیا اور یہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، ہمارے ذائچے میں ابھی طاقتور ستارے آنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور لوگ ابھی آئیں گے. آ نہیں گئے، ابھی آئیں گے. ہمارا ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے، مطلب ایک اندازہ ہی لگانے والی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ان کی صورتحال جو ہے ان کے بس سے باہر ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، صورتحال ان کے بس سے باہر ہو جائے گی. ذرا یہ بتائیے گا، اب عوام جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی پریشان ہے. ہم نے بھی دیکھا کہ بڑا انہوں نے جو مہنگائی اور باقی چیزیں ہیں انہیں دیکھ کے جس طرح وہ پریشان ہیں، ماضی میں بھی جس طرح ان کو اس ساری چیزوں نے بڑا افیکٹ کیا ہے. تو ان کی امید تھی کہیں نہ کہیں کہ جی ہم باہر نکلے ہیں، ہم اپنے پسندیدہ لیڈر کو ووٹ دیں گے، اس کے دور میں ہمارے حالات اچھے تھے. لیکن اب حکومت وہ نہیں بننے دی گئی جو ووٹ ڈالے گئے تھے. آنے والے دنوں میں عوام کا جو معاشی ذائچہ ہے، رمضان مبارک سر پہ ہے، مہنگائی ہر آنے والے دن بڑھتی جا رہی ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں تو ایک اچھا خاصا انسان وہ بھی اب اتنا پریشان ہے کہ شاید اس کو راتوں کی نیند نہیں آتی. تو آنے والے دنوں میں کوئی معاشی ستارہ پاکستان کا یا پاکستان کی عوام کا وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پاکستان کا میں نے عرض کیا نا کہ جو ستارہ ہے وہی عمران خان، وہی پاکستان کی عوام کا ستارہ ہے، اور وہی ہی نیگیٹو ہو رہا ہے جو مشکلات بڑھنے کی سمت میں ہے. وسیم صاحب، سم ٹائمز ستارے پازیٹیو ہوتے ہیں، سم ٹائمز ستارے نیگیٹو ہوتے ہیں. اور ان کا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایک سڑک پہ جا رہے ہیں تو چاہے ہم ہفتے میں ایک دفعہ اس سڑک پہ جاتے رہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کبھی کھڈا نہیں آئے گا، اس میں کبھی سڑک ٹوٹ نہیں جائے گی، یعنی موسم ایک جیسا رہے گا، یہ نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا اب آنے والے وقت میں نے کہا کہ جو اپریل میں صورتحال ہے یہ بڑی خراب ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کا چلنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں جاتے جاتے لوگ آپ کو سننے والے، آپ کو پسند کرنے والے، ان کو ذرا کوئی نصیحت یا ان کو کوئی ایسی دعا جس سے وہ سمجھیں کہ ان کی مشکلات آسان ہو جائیں. کیونکہ ہم زیادہ تر ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو سیاست سے متعلق ہوتے ہیں، مگر اس میں کچھ آپ کے ناظرین ایسے بھی ہیں جو اپنے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں اور اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا انہیں وظیفہ بتا دیجئے تاکہ کوئی نصیحت کر دیجئے کہ اگر انہیں اس حوالے سے کوئی تسلی ہوتی ہے. جی دیکھیں جی، ایک پہلی بات یہ وسیم صاحب، ہم کون ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے؟ ہمیں تو ایک ہی بات اپنی کھائی جاتی ہے
کہ ہمیں تو اپنی پریشانی ہے کہ یار ہمارا کیا بنے گا، اس دنیا سے جانا ہے. تو بہرحال آپ پوچھ رہے ہیں تو جتنا چھوٹا موٹا اللہ پاک نے چھوٹی عنایت کی ہوئی ہے اس کے میں عرض کرتا ہوں. وسیم صاحب، میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ کسی اچھے آدمی کی تلاش میں ہوں، آپ خود اچھے آدمی بنیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے دکھ درد سنیں، ان کے مسائل جتنی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے ان کے حل کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ نے آپ کو اپنا نیب بنا کے زمین پہ بھیجا ہے تو ایک دوسرے کے کام ہے. میری تو یہی گزارش ہے جی. ماہ رمضان آ رہا ہے، ارد گرد غریبوں کا خیال رکھیں اور جن کی ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. جی بالکل ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے جاتے جاتے کہ ہر شخص جو ہے وہ آج کے دور میں اچھا انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا اچھی ہو جائے گی کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو اچھا بنا لیں. لیکن اتنا اسٹرانگ ستارہ ہے وہ وہاں کہ چاند وہاں بادشاہ بنتا ہے. تو بس اتنے زیادہ میں باتیں خان صاحب کے بارے میں نہیں کروں گا کہ ان کی صحت خراب ہے. صحت ٹھیک ہے اور وہ اسٹرانگ ول پاور ہے. جہاں تک رہ گیا بشرا بی بی، دیکھیے ایک تو وسیم صاحب میرے پاس نا ان کا ذائچہ نہیں. جب کسی کا آپ کے ویسے برتھ ہاروسکوپ نہ ہو تو ایک تو آپ کو بات ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا وہ ہمارے ہمارے محترمہ ہیں، خاتون ہیں، ہم ان کے بارے میں تو نہیں کوئی بات کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، صحت دے اللہ میں، ہماری دعا ہے. لیکن کیونکہ ان کا ذائچہ نہیں ہے تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہی جو آپ میں ایک بات ہے کہ ہم نے مختلف دیگر اسٹرالوجرز کو بھی دیکھا ہے، سنا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی سوال کیا جائے تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. لیکن یہی ہے کہ اگر آپ اکثر موضوعات پہ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جی میں نے اس کا ہاروسکوپ نہیں بنایا یا میرے پاس بات چارٹ نہیں ہے، تو آپ جواب نہیں دیتے. لیکن جو پیشن گوئی آپ کرتے ہیں پھر ہم نے بھی دیکھا اور آپ کی آڈینس بھی جانتی ہے کہ وہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہیں، اور آپ کی جو علم ہے اللہ آپ کو اس سے مزید نوازے. یہ آپ کو بالکل کہا کہ یہ تو سمندر ہے اور جس میں انسان جب ڈوبتا ہے تو پھر وہ اس کی کوئی لا انتہا نہیں ہے. اور اسی حوالے سے آج بھی ہم نے بات کی عمران خان سے ذائچے سے متعلق، بڑی تفصیلاً بات کی، بڑے عرصے بعد بات کی. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے عوام کا ذائچہ اور موجودہ حکومت بنائی گئی ہے اور پھر معاشی معاملات کے حوالے سے بھی بات کی. اس حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی دن نئے موضوعات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو ایک بار مرتبہ پھر زحمت دیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت اوکے ڈاکٹر